ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ آواز تھی معروف حریت رہنما سید علی گیلانی مرحوم کی۔ یہ نعرہ جہاں پہ ان کی شخصیت کی پہچان بنا، وہیں پہ اسی نعرے نے کشمیر کے نوجوانوں میں تحریک آزادی کے علم کو مزید استقلال کے ساتھ بلند کرنے اور آگے بڑھنے میں ایک نئی ہمت پیدا کی، ایک نئی روح پھونک دی۔ 1 ستمبر کو ان کی دوسری برسی ہے اور اس دوسری برسی کے موقع پر جو ہے وہ ہم نے خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے اسی مشہور معروف نعرے کے سلسلے میں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور سید علی گیلانی کی شخصیت، تحریک آزادی میں ان کی خدمات، موجودہ زمینی حقائق اور حالات اور اپڈیٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ کاظمی صاحبہ۔ آپ کشمیری اسکالر ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور کشمیر کی صورتحال پر آپ گہری نگاہ رکھتی ہیں، اور ایک جو انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہونے کے ناطے جو ہے وہ عالمی سیاسی منظرنامے پر مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یقیناً آپ بہت ویجیلنٹ بھی ہیں اس پہ، اور بہت بہتر پریڈکٹ بھی کر سکتی ہیں، اور جو مختلف ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے مفادات ہیں جن کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کو تسلسل کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سائرہ کاظمی صاحبہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم میم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے خدمات کے حوالے سے، اور ان کا جو ایک ویژن تھا، ان کی شخصیت کا ایک مشن تھا، جتنی ان کی زندگی تھی انہوں نے اس تحریک کے لیے وقف کر دی، اور جان آفرین کے سپرد کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ ان کے مشن کو کس طرح سے مزید کیری کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس مشن میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے علی گیلانی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت کے بارے میں مجھے بولنے کا موقع دیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کروں، اور اس کے بعد میں آج پاکستان کے عوام، کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام، جموں اور کشمیر کے عوام، اور دنیا بھر میں تمام وہ لوگ جو کشمیری ہیں، جو پاکستانی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کی محکوم قومیں ہیں جو آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں، جو حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہی ہیں، میں ان سے تعزیت کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ یہ دکھ اور ان کے ساتھ یہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ آج حق خود ارادیت کے ایک باب کو بند ہوئے 2 سال ہو گئے، اور ہم بہت دکھی ہیں، اور ہم آپس میں یہ دکھ آج شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے سید علی گیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھا۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ ایک حق خود ارادیت کا، ایک آزادی کی تحریک کا وہ باب تھے کہ جو نہ صرف جموں اینڈ کشمیر کے لیے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے اب ایک مشعل راہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سید علی گیلانی کا تعارف، سید علی گیلانی ایک آزادی کشمیر کا ایک بہت بڑا نام تھے، اور وہ ہمیشہ آزادی کشمیر کا تعارف پاکستان کے ریفرنس سے کروانے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ اور سید علی گیلانی کا یہ نعرہ کہ میرا نام علی ہے، میں کشمیر ہوں، پاکستان کا پرچم ہوں، ہاں وہی کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے۔ سید علی گیلانی کی تحریک پہ، سید علی گیلانی کی جو سٹرگل تھی کشمیر کی آزادی کے لیے، اس کے لیے بولنے کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہوگا۔ ہم کہیں گھنٹے، کہیں دن، کہیں مہینے اور شاید سالوں میں یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آزادی کشمیر کی تحریک کو ضرور سید علی گیلانی نے پھونکی، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم جتنا اس کو مختصر کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ نے کشمیر کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت، اگر ہم کہیں کہ سید علی گیلانی نے دی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وادی کے نوجوانوں کے سینے میں پاکستان کی محبت بھرنے میں سید علی گیلانی کا بہت رول ہے، اور وہ جب ایک نعرہ لگاتے تھے، سید علی گیلانی کو یہ کمال حاصل ہے کہ جب وہ نعرہ بلند کرتے تھے تو لاکھوں انسان ایک آواز بن کے پوری وادی میں گونجتے تھے، اسلام کی نسبت سے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کی محبت سے، ہم پاکستانی ہیں۔ سید علی گیلانی نے اپنی ساری آزادی کشمیر کی آزادی کی جو جدوجہد تھی، اس کا رخ ہمیشہ
پاکستان کی طرف رکھا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا لاس ہے. ہم یہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ایک عظیم لیڈر کو, ایک پاکستان کے امبیسڈر کو ہم سے جدا ہوئے 2 سال ہو گئے, اور یہ ہمارا دکھ ہے. سید علی گیلانی نے آزادی کشمیر کی تحریک کا جو راستہ جاتا ہے, علی گیلانی کا راستہ ہمیشہ پاکستان کی طرف جاتا تھا. آپ پلیز, اب چونکہ سوال آپ نے کافی سارے کیے ہیں ایک میں, تو پلیز آپ اس سے مجھے کوئی اور یاد کروا دیں جو آپ پھر سے پوچھنا چاہ رہے ہو. اوکے, لیٹ می گو پوائنٹ ٹو پوائنٹ. میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مرحوم سید علی گیلانی کا جو ویژن تھا, جس طرح سے انہوں نے عالمی جبر اور استبداد کو انڈرسٹینڈ کیا, پریڈکٹ کیا اور اس پہ پھر نوجوانوں کو گائیڈ کیا, تقریباً وہ تمام پیشن گوئیاں گزرتے وقت نے درست ثابت کر دی ہیں. اس تناظر میں آپ نے ان کی شخصیت کو کیسے پایا؟ دیکھیں, آج 25 اگست ہے اور سید علی گیلانی 28 اگست 1962 میں 28 اگست 1962 کو پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے. اپنی 92 سالہ زندگی میں مجموعی طور پر 14 سال انہوں نے جیل میں گزارے, اور ہم سب جانتے ہیں, ہم سب گواہ ہیں, پاکستانی, کشمیری, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ سید علی گیلانی نے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی جو بھی سٹرگل کی, انہوں نے کتنی قید و بند کی صحبتیں جھیلی, انہوں نے کتنی اذیتیں برداشت کی. نوجوانوں کو وہ ایک اثاثہ دے کے گئے ہیں, نوجوانوں کو ایک وہ سبق دے کے گئے ہیں, اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک وہ علم دے کے گئے ہیں جو پاکستان کا علم ہے, جو آزادی کا علم ہے, اور جو حق خود ارادیت کا علم ہے. نوجوان, نہ صرف پاکستان کے نوجوان بلکہ دنیا بھر کے نوجوان اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اور علی گیلانی, دیکھیں, علی گیلانی نے جموں اینڈ کشمیر کے اندر یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ کشمیر کے نوجوانوں کے لاشوں کو پاکستانی پرچم میں دفنایا جائے گا. علی گیلانی نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے, علی گیلانی نے اپنی زندگی پاکستان کے ایک رہنے والے حصے کے لیے قربان کر دی. وہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے, اور ہم اپنے بابائے کشمیر کی جتنی بھی ٹیچنگز تھیں, جتنی بھی انہوں نے ہمیں آزادی کے وہ ہم دیکھیں, وہ 92 ایئرس کی ایج میں وہ اللہ رب العزت کے پاس واپس گئے, اور جب وہ واپس گئے تو اس وقت بھی وہ بدترین انڈین مظالم کا شکار تھے. ان کا جنازہ جس انداز سے کیا گیا, ان کو جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فلاں قبرستان میں, شہداء قبرستان میں دفن کیا جائے, ان کو اس قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا. اور علی گیلانی اپنی آخری سانسوں تک اپنے حق کے لیے, حق ارادیت کے لیے ڈٹے رہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, آپ پہ جتنے بھی علم گزرتے ہیں, آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹیں گے, آپ اپنے آبجیکٹیو سے نہیں ہٹیں گے. اور یہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں نوجوان آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ان کی قوم ہے, علی گیلانی کو ایز اے کیس اسٹڈی رہتی دنیا تک یو آر ویری رائٹ کہ یہ ہر اس نوجوان کے لیے پیغام ہے, ہر اس نوجوان کے لیے ایک لیسن ہے جو دنیا میں کہیں بھی خواہ آزادی کے معاملے میں یا پھر اپنی سماجی زندگی کے حوالے سے کسی بھی جبر, استبداد یا امتیازی قانون کے خلاف برسر پیکار ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جو سوال کرنا چاہوں گا ایک بڑا عمومی سوال ہے لیکن اتنا ہی اہمیت کا حامل بھی ہے. اٹس بین مور دین ڈیکیڈز کہ ہم اسی چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں, ہم سب جانتے بھی ہیں. علی گیلانی صاحب اس پہ کہتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ ون کا جو رول ہے, اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلم امہ کو ہدف تنقید بنایا گیا اور ہمیشہ جو ہے وہ نشانے پہ رکھا گیا. سو ڈو یو تھنک سو کہ جو کمیونٹی آف مسلمز ہیں ان میں پوٹینشیل ہے, اور اگر ہے تو پھر بروئے کار کیوں نہیں لایا جاتا کہ یہ سب اسٹینڈ یونائٹڈ ہوں اور اپنے معاملات میوچولی جو ہے وہ سالو کریں, اور مسلم جو لوگوں کا خون بہا کشمیر میں ہے یا پھر فلسطین میں ہے یا دنیا کے دیگر ممالک میں, کم از کم اس کو تو روکا جا سکے. ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ علی گیلانی صاحب نے اسلام کے نام سے, اسلام کی محبت سے جو ہے وہ یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. سو ایک بہت بڑا میسج تھا. سو اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہاؤ کین وی اچیو دس بگ گول اینڈ وائی اسٹل وی آر فیل ٹو اچیو اٹ؟
دیکھیں ایسا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہے اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشن کو قائم کیا گیا تو اس کے پیچھے یہی آبجیکٹو تھا کہ جو دنیا کے اندر اتنی خون ریزی ہوتی ہے جنگوں میں اس کو ختم کیا جائے اور اس میں عام لوگوں کے حقوق کا ان کو بیسکلی تحفظ دیا جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ فنکشنل ہوئی نہیں ہوئی کچھ عرصہ نہیں چل سکی. جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز بنا پھر جب ہم جنیوا کنونشن شروع کیے گئے تو ان میں یونائٹڈ نیشنز کے پیچھے کا جو آبجیکٹو تھا وہ بھی یہ تھا کہ اسٹیٹس کے بیچ میں تعلقات اور دنیا بیسکلی اگر ہم اس کو بہت عام آسان کر کے بولنا چاہیں ایک عام آدمی کو سمجھ آئے تو یونائٹڈ نیشنز کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امن قائم کرنا. اس کے بعد جب جنیوا کنونشن کا انعقاد کیا گیا جب ہیگ کنونشنز اور جنیوا کنونشنز ہوئے تو اس میں بیسکلی یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ اگر کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ عام لوگوں کے حقوق کو اور یہ سویلین کے حقوق کو کیسے تحفظ دیا جائے گا اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کی ذرا وضاحت کی گئی. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ علی گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے مسلمان سفر کرتے ہیں. تو اگر وہ ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے. دیکھیں بہت سال پہلے جب پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں تمام مسلمان ایک ہیں اور ہم تب ایک ہیں جب ہم ایک دوسرے کو ایک سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہودیوں نے اب 1948 تک وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک سٹیٹ بنائی اور وہ ایک ایسی قابل سٹیٹ ہیں کہ ایک وہ مسلم ریاست پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز دیکھ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی جو بنا تھا جو اس کے آبجیکٹو تھے اس کا تہس نہس ہو گیا. جو جنیوا کنونشنز تھے جو ہیگ کنونشنز تھے جو دنیا میں جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں آرگنائزیشنز بنی ان کے جو آبجیکٹو تھے سب کو رون کے جب اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں پہ خون ریزی ہوئی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ علامہ اقبال بالکل ٹھیک کہتے تھے. اور اگر ہم اب علی گیلانی رحمۃ اللہ کے ریفرنس دیں تو وہ بھی ٹھیک کہتے تھے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم یوں ہی پستے رہیں گے. کشمیر کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو جب لیگ آف نیشن اور آفٹر دین یونائٹڈ نیشنز اور جتنی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کو ان تنظیموں نے کبھی بھی پروٹیکٹ نہیں کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. مسلمانوں کو مسلم کنٹریز کو اگر ہم ایک مسلم کنٹریز جنہوں نے آج بھی سفر کیا ہے تو اس میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو کہیں سے کوئی حقوق نہیں ملے مسلمانوں کو کہیں سے کوئی تحفظ نہیں ملے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نان مسلمز کے تحفظ کے لیے بنی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا. جو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک ایسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے تو ہم نے OIC بنا دی. اب OIC میں مسلمان ممالک ہیں اور جو اس کے آبجیکٹو تھے اس میں یہ کشمیر اور پیلسٹائن اس کے پرائم آبجیکٹو تھے کہ ہم نے اپنے ان ڈپرائیونگ ٹیریٹریز کے بارے میں کی ہم نے جنگ لڑنی ہے. آزادی کی جنگ لڑنی ہے. حق خود ارادیت کی جنگ لڑنی. خود ارادیت کا مطلب کیا ہے کہ جو ارادہ ہے وہاں کے لوگوں کا جو ان کی ذات چاہتی ہے جو فیصلہ وہ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ OIC اپنے وہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکی. نہ OIC وہ آبجیکٹو اچیو کر سکتی. اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اب OIC کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہونے لگے وہ لوگ بھی اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کرنے لگے ہیں جو لوگ اس میسو سپریشن کے بیسکلی ماسٹر مائنڈ ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں بالکل مورد الزام ٹھہرانا چاہوں گی. میں مسلم ملک کے نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گی کہ پاکستان ممالک کے نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گی کہ پاکستان کا ایک اسٹیشن ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مسلمان ملک اپنی اکنامیکل انٹرسٹ میں اپنے آپ ان کے مختلف قسم کے انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں آپ ان کے پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں آپ ان کی اکنامیکل کہہ سکتے ہیں آپ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن مسلم ممالک میں آپ ایران کی بات عراق کی بات کر لیں آپ شام کی کر لیں آپ لیبیا کی کر لیں آپ پیلسٹائن کی کر لیں آپ جموں اینڈ کشمیر کی بات کر لیں انفارچونیٹلی ہم اپنے ڈپرائیونگ ٹیریٹریز کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے. اور میں اس کو اس طرح سم اپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ
مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح علی گیلانی کہتے تھے کہ اسلام کی نسبت سے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں، تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی نسبت سے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کی محبت سے ہم سب مسلمان بھائی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے گلے کٹتے ہیں، بہنوں کی عصمتیں لوٹتی ہیں، چھوٹے بچوں کے قتل ہوتے ہیں، خون گلیوں میں بہتا ہے، لیکن ہم وہ تعلق اس طرح نہیں نبھا رہے جس طرح اس تعلق کا حق تھا۔ درست ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی اور بڑی جامع بات کی، اور جس تسلسل کے ساتھ اور جن فیکٹس کے ساتھ آپ نے بات کی مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں، بٹ دا وے یو آر ایلیبوریٹنگ اٹ از کوائٹ ایکسیلنٹ، اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں بینگ پرسن آف انٹرنیشنل ریلیشنز، سو اس معاملے میں جو مختلف ممالک کا کردار ہے، خاص طور پہ جیسے کہ آپ نے OIC کے حوالے سے بات کی ہے، سو ڈو یو تھنک سو کہ کیا ویژن کیسے جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے سربراہان مملکت و حکومت کا کہ when they are going to fulfill a big responsibility, they are having a big challenge کہ being a ruler of a state، جب state دیگر states کے ساتھ اپنے معاملات کو جو وہ لے کر چلتی ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ civilizations کی بنیاد پر یا religious basis پر جب آپ کا ایجنڈا، آپ کا ویژن جو ہے وہ کامن ہوتا ہے، تو پھر آپ ایسے وقتی مفادات کے بنیاد پر کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سالڈ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، دین پھر آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کشمیر کی گلیوں میں بہتا ہوا خون، لٹتی ہوئی عصمتیں اور بزرگوں کی بے توقیری اور معاشی ان کا استحصال، یہ سب نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پہ پھر کیوں آنکھوں کے آگے گرد آ جاتی ہے ان کے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ OIC کی بات کریں کہ OIC مسلم ممالک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو OIC کے اندر جو ان کے وزراء خارجہ ہوتے ہیں، جو ان کے سبمٹ ہوتے ہیں، جو ان کی کانفرنس ہوتی ہیں، جتنے ہیں وہ ممالک کے، ان ممالک کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے ممالک اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریلیجیسلی دیکھیں تو بہت سارے ممالک، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام پہ بنا تھا۔ تو اگر ہم اس کو یہ سمجھیں، اب الٹیمیٹلی ہمیں یہ سمجھ آنے لگی ہے کہ اگر ہم ریلیجیسلی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں مسلم ممالک کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کی خاطر، اسلام کے تعلق سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ اس کو تھیوریٹیکلی تو پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ بول سکتے ہیں، لیکن وین یو ول لک پریکٹیکلی تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں نہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ، سوری میں آپ کا سوال بھول گئی، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریمبر، اور میں اس کو کنیکٹ کرتی ہوں۔ آپ وے فارورڈ کا، میرے خیال میں آپ نے بیچ میں کوشچن پوچھا تھا کہ آپ اس کو وے فارورڈ کیسے دیکھ رہی ہیں، کہ پھر یہ چیزیں کیسے ہوں گی کہ ان ممالک کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اور وہ اس طرح رول بھی پلے نہیں کر سکتے، یا دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے، پاکستان از پارٹی ٹو دا کانفلکٹ۔ تو ہم OIC نے جب ڈیموگرافک انجینئرنگ ہوئی 5 اگست 2019 کو، اور اس سے پہلے بھی جب جتنے بھی ہماری کشمیر کی تحریکیں جب 1989 کا تھا، جب یہ پیلٹس کا سلسلہ شروع ہوا، تو OIC سبمٹ، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دم سے ہی اس کے بعد انہوں نے کوئی OIC کے ایک کانفرنس ہو گئی ہو اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہو کہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ OIC نے اپنا ڈیو رول پلے نہیں کیا، اور اگر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ OIC کے ممبر ممالک اسلام کے ناطے سے کشمیر کے لیے ہماری مدد کریں گے، تو اس کے لیے اب ہماری اتنی امیدیں نہیں رہی۔ OIC بھی وقت کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرح، سیکیورٹی کونسل کی طرح، جس آبجیکٹو کے لیے وہ بنی تھی، وہ دنیا میں امن لانے کے لیے بنی تھی، اور OIC مسلم ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنی تھی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز وقت کے ساتھ اپنی افادیت کھو بیٹھی ہے، وہ ایک نام کا دائرہ رہ گیا ہے، OIC کا بھی اب یہی رول ہوتا نظر آ رہا ہے امت مسلمہ کے لیے، ناٹ فار اونلی کشمیر۔ اگر آپ پیلسٹائن کی بھی بات کریں، آپ دنیا میں دیگر ڈپرائیونگ مسلمز کی بات کریں، برما کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے آپ اس کی بھی بات کریں، تو OIC اپنے ڈیو رول پلے نہیں کر رہی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وے فارورڈ ہے کہ جو امت مسلمہ کی، اگر آپ وے فارورڈ کے لیے امت مسلمہ کے وزراء کی اسٹیٹ کی طرف دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مسلمان ممالک بہت سارے آپ کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہو رہے جس طرح آپ کے دیگر دوست کھڑے ہو گئے، جیسے چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہے،
ترکی نے بھی پاکستان کی بہت سارے ایسے ممالک ہیں، لیکن مسلم ممالک میں ہم ترکی کا نام لے سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو موقف ہے کشمیر کے بارے میں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کشمیری مسلمانوں کو استصواب رائے کا حق دینا چاہیے، جو یونائٹڈ نیشنز نے اپنی لاتعداد ریزولوشنز کے اندر دیا ہے کہ کشمیری مسلمان خود فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا فیوچر وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے، اپنا فیوچر وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایک اسکالر ہونے کے ناطے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ مسلم ممالک کی طرف دیکھیں تو ہمیں اپنی ہمیں پاکستان کو ایک کانفلکٹ کی پارٹی ہونے کے ناطے اپنا وہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ آپ انٹرنیشنلی تمام ممالک سے ملیں، آپ ان کے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ بین الاقوامی سطح پر ہم جو سفارتکاری ہے، رائٹ، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر مؤثر اور متحرک سفارتکاری جو وہ لے کے چلنی ہوگی، ہمیں مؤثر ایگزیکٹلی اس کو کرنا پڑے گا، ہمیں ڈپلومیٹکلی ایشو کو ریز کرنا ہوگا، رائٹ۔ وقت کی کیس کو سیریس نہیں لے ڈاکٹر صاحبہ وقت کا ہونے کے ناطے کیس لڑنے کی کوشش کی، لیکن 5 اگست کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اس کیس کو اس طرح لے کے چل سکے جس طرح پارٹی ہونے کے ناطے ہمیں چلنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے تاکہ ہم مزید بہتر اور تفصیل کے ساتھ یہ معاملات جو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، اور میرے اور ہمارے جو سننے والے دیگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آپ بہتر رہنمائی کر سکیں۔ میں آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور ہوں آپ کا۔